السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سبق شہری دفاع کا پڑھائی کی اور اس کا بک ورک مکمل کیا، جو کہ ہمارے اپریل کا جو باقی ہاف سلیبس تھا اس کا حصہ ہے۔ آج ہم اس سبق کے الفاظ معنی، جملے، سوال جواب اور باقی کا کاپی ورک کریں گے، اور ساتھ میں ہم حمد کے جو ہمارے واحد جمع رہ گئے تھے وہ مکمل کریں گے۔ تو آئیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے شہری دفاع، الفاظ معنی۔ نمبر 1، آگاہ کرنا، خبردار کرنا۔ جھمگٹا، ہجوم، بھیڑ۔ حمائل، گلے میں ڈالنے یا پہلو میں لٹکانے کی چیز۔ دشواری، مشکل، سختی۔ رونما ہونا، ظاہر ہونا۔ سرجن، آپریشن کرنے والا ڈاکٹر۔ شعور، ہوش، پہچان۔ عوض، بدلہ، معاوضہ۔ گامزن ہونا، چلنا، تیز رفتار سے چلنا۔ لپکنا، دوڑنا، تیزی سے چلنا۔ یہ تھے ہمارے الفاظ معنی۔ آگے ہیں الفاظ جملے۔ نمبر 1، خوشحال۔ علی ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ جملہ بچوں آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن درست ہونا چاہیے۔ رونما، سڑک پر ایک حادثہ رونما ہوا۔ ایمرجنسی، ہسپتال میں بم دھماکے کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ لپک کر، علی نے گھنٹی کی آواز سن کر لپک کر فون اٹھایا۔ دشمن، اسلام کے دشمن ہمارے دشمن ہیں۔ ہڈی، علی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آگے ہیں بچوں ہمارے سوال جواب۔ سوال نمبر 1، ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ جواب، ابا جان نے بتایا کہ میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی ایک بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ جواب، حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 3، دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جواب، یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو۔ سوال نمبر 4، محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا؟ جواب، یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ سوال نمبر 5، اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیں اور زمین پر لوٹنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو جلنے والے کے جسم پر کوئی موٹا کپڑا ڈال دیں۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور تیز بھڑک اٹھے گی۔ آگے ہیں بچوں ہمارے واحد جمع۔ الفاظ متضاد اور یہ خالی جگہ تو آپ لوگ بک ورک میں کر چکے ہیں، لیکن واحد جمع ہم نے بک ورک میں نہیں کیے تھے، وہ میں آپ کو ساتھ کروا دیتی ہوں۔ نمبر 1، دھماکہ، دھماکے۔ نمبر 2، قوم، اقوام۔ نمبر 3، ملاقات، ملاقاتیں۔ نمبر 4، ادارہ، ادارے۔ نمبر 5، حادثہ، حادثات۔ آگے ہم کچھ گرامر ورک کریں گے، جس میں سب سے پہلے مضمون زمزم۔ زمزم لفظ سے ہم مسلمان سبھی واقف ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ آب زمزم یہ ایک بہت ہی متبرک اور پاک پانی ہے جو کہ مدینہ شریف سے لوگ لے کر آتے ہیں۔ لیکن زمزم کی کہانی کیا ہے، یہ سارا ہم آج اس مضمون میں پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، متبرک کا مطلب ہوتا ہے پاک، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا، دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے، یعنی کہ انہیں وہاں پر وہ اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے جہاں آبادی بھی نہیں تھی، صرف جھاڑیاں تھیں۔ ماں اپنے ننھے شیرخوار کو لے کر ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی،
ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی۔ پانی پانی، ایک گھونٹ، ایک قطرہ میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا۔ لعاب کہتے ہیں تھوک کو۔ ذرا دیر کو بچے کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی رگیں تک خشک کر دیتی۔ آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ ماں دیکھ نہ سکی، مضطربانہ اٹھی، یعنی کہ بے چین ہو کر۔ مضطرب سے یہ لفظ نکلا۔ بچے کو زمین پر لٹایا، مروہ پہاڑ پر چڑھی، بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا، پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی۔ اب ماں کی بے تابی کی حد نہ تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے۔ 7ویں مرتبہ اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی مینڈ بنا دی، یعنی کہ پتھروں سے دیوار کی طرح ایک سہارا بنا دیا، اور فرمایا کہ زمزم، زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا، یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا۔ پانی بڑے زوروں سے نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا۔ صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہو گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا۔ بچوں، یہاں سے آپ کو زمزم کی کہانی کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا، اور پھر وہاں پر پانی جہاں پر صحرا میں ہوتا ہے وہاں پر شہر بھی آباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحرا میں پانی جو ہے وہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ تو وہیں پہ پھر لوگ آگے آگے آباد ہو گئے اور وہ ایک پورا شہر مکہ مکرمہ آباد ہوا۔ تو آپ نے یہ مضمون آپ لوگوں کی جو ہے قواعد و انشاء اس پر بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے دیکھ لینا۔ جو لفظ آپ کو یہاں پہ واضح نظر نہیں آ رہے یا لکھے نہیں ہوئے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا اور وہاں سے لرن کر لیجیے گا۔ باقی کوئی لفظ پڑھنے میں مشکل ہو تو میں نے جیسے کہ ریڈنگ کر دی ہے، اس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی۔ آگے ہے ہماری درخواست بنام ہیڈ ماسٹر صاحب برائے فیس معافی۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے ج۔ عنوان درخواست برائے فیس معافی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ میں غریب طالب علم ہوں، باپ کی آمدنی کم ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں، اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ کی مدد آپ کے نظر یہ درخواست کروں، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اسکول فیس معاف فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں، کرم ہوگا۔ آگے این نوازش ہوگی، تاریخ اور الرز آپ کا شکیل ممنون، یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں اور اس کو بھی آپ نے اپنی قواعد و انشاء سے دیکھ لینا ہے، وہاں پہ آپ کو ہیلپ مل جائے گی۔ جو لفظ آپ کو نظر نہیں آ رہے یا سائڈ سے تھوڑے سے مٹے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آپ دیکھ کے اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ کا ایک خط بھی ہے، والد کے نام خط، امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینے کے لیے، وہ بھی آپ نے سفینہ اردو سے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا تھوڑا سا کام ہے گرامر کا، لفظ موضوع کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، کلمہ، کلام۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ اکیلے بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے مسجد، آپا، گھر، یعنی کہ اس سے آپ کو ان کو پتہ چل رہا ہے، جیسے ہم لفظ مسجد بولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسجد کی بات کر رہے ہیں، گھر کی بات کر رہے ہیں، جس کے معنی ہوں وہ لفظ کلمہ کہلاتا ہے۔ کلام کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نیک لڑکا، طاہر نیک ہے، اس میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کلام۔ نیک لڑکا جملہ نہیں ہوگا، جیسے کہ آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظوں کے ملنے سے جملہ بنتا ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے کیونکہ یہ پوری ہمیں سینس نہیں دے رہا، اس سے ہمیں پوری طرح بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، صرف 2 الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں کہ نیک لڑکا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کلام کہتے ہیں۔ آگے ہم اس میں کلمہ کی اقسام بھی پڑھیں گے۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، جس کو آپ پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ اسم کو انگلش میں آپ ناؤن بھی کہتے ہیں،
فعل کو ہم ورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس سے پہلے بھی واقف ہیں اچھی طرح سے، اسم جو ہے وہ کسی بھی چیز کا، شخص کا یا کسی بھی کیفیت کا نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، یعنی کہ اس میں کوئی ایسے ظاہر ہو رہا کہ کوئی کام کیا گیا، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا وغیرہ۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا تو کوئی معنی نہیں دیتا، یعنی کہ جب یہ اکیلا ہو تو اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی بھی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا۔ ایک پورا جملہ ہے تو اس جملے میں لفظ جو ہے سے اور تک، یہ دونوں جو ہے مسجد اور گھر کو آپس میں ملا رہے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو چیزیں میں نے آپ کو آج کہی ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیجئے گا، اور جو کام آپ کو کاپی ورک کروایا گیا ہے اس کو بہت نیٹ کر کے اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لیجئے گا۔ یہاں پہ ہمارا اپریل کا سلیبس مکمل ہو گیا ہے، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اوکے تو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔